حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر سب سے جو ہے وہ سخت دن کون سا آیا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تیری قوم کی طرف سے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچی، لیکن سب سے زیادہ تیری قوم کی طرف سے جو مجھے ستایا گیا وہ طائف کے میدان میں ستایا گیا، اور کیونکہ یہ ایک ایسا سخت لمحہ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اس وقت میں بڑا مغموم تھا، فرمایا کہ جب میں طائف سے پلٹا ہوں تو مجھے ہوش بھی نہ تھا، یعنی آپ کو اتنا جو ہے وہ ظلم و ستم آپ کے اوپر ڈھایا گیا۔ آپ اس وقت طائف کے جو سفر کی پوری داستان ہے وہ پڑھ کے دیکھیں، طائف کے سفر کی داستان کا ایک ایک سطر اور اس کا ایک ایک نقطہ دل کو لرزا دینے والا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام ایمان کی جو ہے وہ دعوت لے کر کے جب ان کے درمیان تشریف لے گئے تھے، انہوں نے معاذ اللہ کیا کہا تھا، کیا خدا کو آپ کے علاوہ کوئی نبی بنانے کے لیے دوسرا نہیں ملا تھا؟ اور کیسے کیسے تانے دیے تھے، اور پھر وہاں کے بدبختوں نے پتھر برسائے، آقا کریم علیہ السلام کے جسم عطر سے خون با، نالے مبارک سے قدم مبارک خون کی وجہ سے چپک گئے، اور حضرت زید بن حارثہ پتھروں کی بارش میں سینہ آگے کر کے پتھروں کو روک رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام زخمی ہو کر کے جب گرنے کے قریب ہوتے آپ کو تھامتے۔ یہ پورا ظلم و ستم کا ایک منظر ہے۔ اب آپ بتائیں اتنا مشکل وقت آیا آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ان حالات میں میرے آقا علیہ السلام نے طائف سے نکل کر کے باغ میں جب پہنچے فجر کے وقت میں رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ مشکل وقت میں میرے آقا نے بتایا جب مشکلیں آئیں تو رب کی بارگاہ میں مانگا کرو، اس لیے کہ رب نے فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہاری مشکل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے پروردگار عالم، میں اپنی کمزوری، اپنی بے سر و سامانی اور دشمنوں کی تحقیر سے تیری بارگاہ کے اندر میں فریاد کرتا ہوں۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ تو میں نے چند جملوں کا مفہوم بتایا۔ طائف سے لوٹنے کے بعد مکہ میں داخل ہونے سے پہلے باغ میں فجر کے وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی تھی، عربی زبان کے اندر اس دعا کو آپ پڑھیں اور اس دعا کا ترجمہ پڑھیں۔ اس دعا کا ایک ایک لفظ اپنے دامن کے اندر شان بندگی کو لیے ہوئے ہے، اور اس دعا کے ایک ایک لفظ کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے اپنا درد دل کھول کر کے رب کی بارگاہ میں رکھا ہے، اور ایسے رب کی بارگاہ میں دل کھول کر کے مانگا، مولا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رب کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کا ایسا سامان کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، جناتوں کی جماعتیں بارگاہ میں آنے لگی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگی۔ بتا دیا محبوب، طائف کے بدبختوں نے اگر ایمان قبول نہ کیا، تمہارے اوپر ظلم ڈھائے، تمہاری تسلی کے لیے میں نے جناتوں کی جماعتوں کو بھیج دیا ہے۔ اگر وہ انسان ایمان قبول نہیں کرتے تو یہ جنات آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی امت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا کہ آپ کہیں تو پورے طائف کو میں جو ہے وہ مسل کر کے رکھ دوں، پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے بتایا مشکل حالات آئیں، کوشش کے بعد میں جو دوسرا راستہ ہے وہ یہی ہے کہ رب کی رحمتوں کو آواز دی جائے۔